فرشتوں نے بھی یہ بات دو ٹوک انداز میں بتا دی. یہ وہ بات بتا کے جا رہے ہیں فرشتے کس کو؟ ذرا بولیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا کے جا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو بھی ہم بچا لیں گے. ایک دفعہ ذرا بول دیں لوط علیہ السلام کو ہم اور لوط علیہ السلام کی پوری آل کو بھی ہم بچا لیں گے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. ایک بات رہ گئی جلدی سے وہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ آل کا معنی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آل کا معنی کیا ہے. قرآن پاک کی یہی آیت آل کا معنی بتا رہی ہے. بھائی وہی آل ہے جو پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے, وہی پیغمبر کی آل ہے. یہ معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ جو بھی پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے وہ پیغمبر کی آل ہے, وہ پیغمبر کی اولاد ہے. یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم سب کے لیے مثل باپ ہوں. کسی کو مسئلہ سمجھنے میں ڈاؤٹ نہ ہو جائے نا. آج علامہ صاحب آل دا معنی ہی پٹھا کر دیتا ہے. ساڈے کچھ بیلیے واجے وچ بیٹھے ہوندے نا, وہ پھر تبصرے بھی کر دیں, بات تبصرے بھی تے تنقید بھی. حضور کا اپنا فرمان ہے میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ مثل باپ ہوں. جیسے آپ سب حضرات کہتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے. استاد کیا ہے؟ باپ ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انما بعثت معلما, میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ معلم, بطور معلم مبعوث کیا گیا ہوں. اگر کوئی دنیا کا استاد باپ ہے تو حضور اپنی پوری امت کے بولیے باپ ہیں, کیونکہ حضور پوری امت کے کیا ہیں؟ استاد ہیں. اے تے حدیث پاک ہو گئی نا, تے کچھ لوگاں حدیث پاک تے بھی شک ہوندا ہے بھی پتہ نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں. تے پھر میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سنا دینا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. جی اے آل دا معنی جڑا نا, کیونکہ دے پیچھے ایک پوری قوم کھڑی ہے. آل دا معنی جڑا ہے اے واضح کرنا واسطے, ہاں جی ایک پورا طبقہ ہے جڑا آل دا معنی کردا ہے بھی آل دا معنی کی ہوندا ہے. وہ کہندے ہیں جی آل دا معنی 5 تن پاک ہی ہے بس. ہاں 5 تن پاک ہی حضور دی آل ہے, باقی کوئی بھی حضور دی آل ہے ہی نہیں. دوان پتہ ہے سارے حضرات میں. اے واجی بھی قوم ہے نا جڑا آل دا معنی اے کٹ لیندی ہے. بھائی ٹھیک ہے, ان 5 تن پاک کی عظمت کے ہم بھی واقف ہیں, ہم بھی آگاہ ہیں, ہم بھی قائل ہیں ان کی عظمت کے, ہم کوئی منکر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عظمت, جو شان, جو فضیلت اور جو درجہ اور جو بلندی ان 5 تن کو عطا فرمائی ہے, وہ عظمت, فضیلت اور درجہ کسی اور کو عطا کیا ہی نہیں ہے. اس کے ہم واقف ہیں, اس کے ہم قائل ہیں, اس کے ہم معترف ہیں, اس کا ہم اعلان کرتے ہیں, ممبر کے اوپر بیٹھ کے اس کا اعلان کرتے ہیں. حضور کے 5 تن پاک, ان کی بہت عظمت ہے, بہت فضیلت ہے, ہمیں اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں. مگر حضور, یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے نا, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور فرمایا ازواجہ امہاتہم, کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تے جے او ساڑیاں ماواں تے اسی انہاں ماواں دے کی ہوئے پتر, دسو نا, تے اسی پھر حضور دی آل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یہ بھی نہیں یقین آ رہا, ڈردے پہ ہو میرا خیال ہے. او ہم حضور کی اولاد ہیں, ہم حضور کی, چلیں 2 لفظ بول دیتا ہوں بات اور آسان ہو جائے گی. ایک ہوتی ہے نسبی اولاد, ایک ہوتی ہے روحانی اولاد. ایک تو ہے نسبی اولاد, وہ تو وہی ہیں جو سید ہیں, سید حضور کی نسبی اولاد ہے. اور ہم حضور کے امتی, حضور کی تعلیمات پر چلنے والے, حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, ہم کیا ہوئے؟ روحانی اولاد. ہم روحانی اولاد ہیں. اور نسبی اولاد بھی تبھی ہوگی جب وہ حضور کے ارشادات پر اور حضور کی تعلیم پر عمل پیرا ہو. اگر وہ عمل نہیں کر رہے, نسبی ہو کے بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اگر حضور کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے تو جو حضور کا کچھ نہیں لگتا, وہ رب نے تو فیصلہ کر دیا میرا بھی کچھ نہیں لگتا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی بولیے اسی نے اللہ کی اطاعت کی.